گڈ ایوننگ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر ہے رائٹس آف پارٹنرز اینڈ پارٹنرشپ ایکٹ 1932۔ کون کون سے رائٹس ہوتے ہیں پارٹنرز کے اکارڈنگ ٹو پارٹنرشپ ایکٹ 1932؟ اوکے، سب سے پہلا جو رائٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مینیجنگ بزنس۔ مینیجنگ بزنس میں جتنے بھی پارٹنرز ہوتے ہیں ان سارے پارٹنرز کا ایکول رائٹ ہوتا ہے کہ بزنس کے آپریشنز میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکیں، اور بزنس کی جتنی بھی ڈیسیژن میکنگ کی پاور ہوتی ہے وہ آپ سب کے پاس ایکولی ہونی چاہیے، انلیس اینڈ انٹل پارٹنرشپ ڈیڈ میں کوئی بھی چیز پری ڈیسائیڈڈ ہے کسی بھی ایک یا دو جتنے بھی پرٹیکولر پارٹنرز کے حوالے سے، یہ چیز ہے۔ اوکے، ادروائز آپ سب کے پاس پورا رائٹ ہے، آپ بزنس کو مینیج کریں، آپریشنس کو مینیج کریں، ڈیسیژن میکنگ میں آپ پارٹیسپیٹ کریں۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ۔ سارے پارٹنرز کا رائٹ ہوتا ہے کہ بزنس کے پروفٹ میں شیئر کریں، بزنس کے لاس میں شیئر کریں، اکارڈنگ ٹو دا انویسٹمنٹ ریشو دے ہیو پٹ ان دا بزنس۔ آپ کی جتنی بھی انویسٹمنٹ، آپ کا جتنا بھی پیسہ بزنس میں لگا ہے اس حساب سے، اس ریشو کے حساب سے، اس پرسنٹیج کے حساب سے آپ نے لاس میں پارٹیسپیٹ بھی کرنا ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے پروفٹ لاس شیئرنگ۔ اوکے، ایک چیز میں آپ کو تھوڑی سی مینشن کر دیتی ہوں، پارٹنرشپ بزنس میں بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی لگزیٹو ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ یو کڈ سے کہ کنزرویٹو نہیں ہوتی۔ آپ سارے پارٹنرز مل کے بہت ساری چیزیں خود سے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، اس وجہ سے پوائنٹس ہم ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس میں تھوڑی تھوڑی ویریشن ہوتی ہے جب جو ہے وہ ایکچوئل پارٹنرشپ ڈیل بنتی ہے، اس میں پھر جس پارٹنر کے حساب سے آپ جس طرح سے چاہیں مل کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ از کمپنسیشن۔ کمپنسیشن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ چونکہ پارٹنرز کو سیلری نہیں دی جاتی ہے، پروفٹ لاس میں شیئرنگ ہوتی ہے، تو اگر کوئی پارٹنر جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری کام کرتا ہے، وہ زیادہ کام کر رہا ہے، تو پھر اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے کمپنسیٹ کرنا ہے، مانیٹریلی فائنینشلی آپ نے اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے۔ آپ اس کو پروفٹ کا شیئر بڑھا کے دے سکتے ہیں، آپ اس کو سیلری کے نام پہ کچھ دے سکتے ہیں، کمپنسیشن کے نام پہ، بونس کے نام پہ، جو بھی، لیکن آپ نے اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے، اس کا یہ رائٹ بنتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ از بکس آف اکاؤنٹس یا پھر ریکارڈس کو ایکسیس کرنا۔ جتنے بھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں بزنسز کی، بکس آف اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ان کو مانیٹر کرنا، ان کی ٹرانسپیرنسی دیکھنا کہ وہ صحیح طریقے سے ڈرا کی گئی ہیں، اس میں کوئی فراڈ نہیں ہے، اور اپنے بزنس کو مانیٹر کرنے کے لیے ان کو مانیٹر کرنا، ان کو ریویو کرنا آپ کا رائٹ ہوتا ہے، سارے پارٹنرز کا ایکول رائٹ ہوتا ہے۔ بکس آف اکاؤنٹس اور جو ریکارڈز ہوتے ہیں یہ اوپن ہوتے ہیں سارے پارٹنرز کے ریویو کرنے کے لیے، انلیس اینڈ انٹل کسی بھی ایک اسپیسیفک پارٹنر کے لیے کوئی اسپیسیفک کلوز آپ کی پارٹنرشپ ڈیڈ میں مینشن کیا گیا ہو۔ نیکسٹ پوائنٹ از انڈیمنیفیکیشن۔ انڈیمنیفیکیشن بیسیکلی لاس کی کوریج دی جاتی ہے آپ کو، یا پھر لاس کی سیکیورٹی کہہ سکتے ہیں آپ۔ وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ سارے پارٹنرز کے پاس انڈیمنیفیکیشن کا رائٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ پارٹنرشپ بزنس، آپ اپنے بزنس کے حساب سے کوئی لائبلٹی کرتے ہیں، کوئی ڈیلنگ کرتے ہیں، کچھ بھی ایسا کچھ کرتے ہیں، کوئی بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں، اس میں آپ کو کچھ پرسنل لاس ہو جاتا ہے، تو آپ کا جو پارٹنرشپ بزنس ہے وہ لائبل ہے آپ کو اس لاس کی سیکیورٹی دینے میں، اس لاس کو کمپنسیٹ کرنے میں لائبل ہوتا ہے، اس کو انڈیمنیفیکیشن دیتے ہیں، سوری کہتے ہیں۔ یہ سارے پارٹنرز کے پاس برابر کا رائٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ از اونرشپ انٹرسٹ۔ اونرشپ انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بزنس جو ہے وہ آپ سب کی انویسٹمنٹ سے بنا ہے، اس کے سارے ایسٹس، سب کچھ، ایوری تھنگ، اس پہ آپ سب پارٹنرز کا پورا رائٹ ہے، آپ لوگوں کی اونرشپ ہے اس بزنس پہ۔ تو کل جب آپ کا جو بزنس ہے، آپ کی جو پارٹنرشپ فرم ہے وہ ڈیزلیوٹ ہوتی ہے، آپ کا بزنس ڈیزولوشن کی طرف جاتا ہے، تو اس کے ایسٹس جب ڈیوائڈ ہوں گے تو آپ کو اونرشپ انٹرسٹ حاصل ہے، آپ اس کی شیئرنگ میں پارٹیسپیٹ کریں گے، آپ کو ان ایسٹس میں سے شیئرنگ ملے گی، آپ کا رائٹ ہے یہ۔ اگر نہیں ملتی تو آپ سو کر سکتے ہیں۔ اوکے، نیکسٹ پوائنٹ از ڈیزولوشن۔ ڈیزولوشن جب بزنس ختم ہوتا ہے، وائنڈ اپ ہوتا ہے، اس کو ہم ڈیزولوشن یا وائنڈنگ اپ آف دا بزنس بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی سارے پارٹنرز کو رائٹ حاصل ہوتا ہے۔ اس میں کیا چیز ہوتی ہے، کچھ ایسے لیگل فیکٹرز ہوتے ہیں، اگر اس کے اگینسٹ کوئی پارٹنر جا رہا ہے، یا پھر آپ کی فرم جو ہے وہ پروفٹ میں نہیں جا رہی ہے، یا پھر کچھ ایسے پری ڈیسائیڈڈ فیکٹرز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ، جو پارٹنرشپ ڈیڈ میں آپ نے مینشن کیے ہوں گے آپس میں نیگوشیٹ کر کے، کمیونیکیٹ کر کے، اگر اس میں سے کوئی بھی پوائنٹ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ جس ٹائم بھی چاہیں گے، ہر پارٹنر کے پاس رائٹ ہے کہ وہ ڈیزولوشن کے لیے کہہ سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ اس بزنس کو ڈیزالو کر دیں، اس پارٹنرشپ کو مزید نہیں چلانا، میں آپ کے پاس رائٹ ہے اور یہ کرنا پڑے گا، یہ چیز ہے۔
नेक्स्ट पॉइंट इज लीविंग या फिर विड्रॉ करना। हर पार्टनर के पास राइट है कि वो जब चाहे लीव कर सकता है बिजनेस को, जब चाहे विड्रॉ कर सकता है। ऑफकोर्स एक स्पेसिफिक रीजन होती है, बिकॉज पार्टनरशिप बिजनेस है वो ज्यादातर ट्रस्ट पे बना होता है। तो ऑफकोर्स जब आप बिजनेस लीव करेंगे तो कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे। हो सकता है आप आउट ऑफ कंट्री मूव कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा आपके पास इन्वेस्टमेंट ना हो, एनीथिंग कुड बी ओके। तो फिर आप जो है वो जब भी चाहे बाकी पार्टनर्स को नोटिस दे के पार्टनरशिप बिजनेस छोड़ सकते हैं। समटाइम्स कुछ पार्टनरशिप बिजनेस ऐसे होते हैं कि अगर एक पार्टनर भी पीछे हट जाता है, वो विड्रॉ कर लेता है खुद को पार्टनरशिप से, तो पूरी पार्टनरशिप ही डिसॉल्व हो जाती है। ऐसी भी पार्टनरशिप की टाइप्स होती हैं, इस तरह की भी कुछ ऐसी सर्टेन कंडीशंस होती हैं ओके। ये वो सारे राइट्स हैं जो कि पार्टनर्स को अवेलेबल होते हैं, पार्टनर्स को हासिल होते हैं। वो जब चाहे पार्टनरशिप बिजनेस से, पार्टनरशिप फर्म से और दूसरे पार्टनर से क्लेम कर सकते हैं ओके। इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, समटाइम्स पूछ लिया जाता है और समटाइम्स ऐसे होता है कि इसको बहुत प्रॉपरली कवर अप नहीं किया जाता, बिकॉज जब आप बहुत बड़ा सिलेबस कवर अप कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं देते, यू लीव दैम, आपको वो ज़्यादातर कवर भी नहीं कराया जाता, ऐसे भी होता है। आप इसको ज़रूर लें, आप इसको कवर अप करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कभी भी आपसे पूछ सकते हैं, आपको लायबिलिटीज़ और राइट्स को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं ओके। आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बनने के लिए थैंक यू सो मच।